السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی تو مس مریم تلاوت کیجیے۔ جی استاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ، تقبل اللہ منکی و منا، الحمدللہ۔ اچھا، آپ سب نے سنا مریم نے تلاوت کی، قرات کی۔ اچھا، اس طرح کی جو لے ہوتی ہے، بسا اوقات ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لے کیسے بنتی ہے۔ مجھے نہیں پتا مس مریم نے کیسے بنائی، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی ایک امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دوں اور اس کی قرات کا انداز مجھے اچھا لگے، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اچھا لگے، یہ نہیں کہ لازمی ہو کہ جس کے پیچھے میں نماز، اچھا لگنا ضروری ہے۔ مجھے کسی امام کی قرات کا انداز اچھا لگے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا دماغ بھی اسی لے پر چلنے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے استاد کے پاس پڑھیں یا ایسے قاری کو سنیں، کوشش کریں کہ ایسے قاری کو سنا کریں جو آپ کو پسند ہو، جس کی قرات کا انداز آپ کو پسند ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کی قرات کو 100/100 کاپی کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ اس سے ایک نئی لے کریٹ کر لیں گے، آپ کو ایک نئی لے مل جائے گی جو آپ کی اپنی ہوگی اور وہ آٹومیٹیکلی کریٹ ہوگی۔ شیخ ادریس ابکر ہیں، مجھے ان کی قرات ہمیشہ بہت پسند رہی ہے، لیکن وہ والی قرات جو وہ نمازوں میں کرتے ہیں، جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، اس میں وہ مزہ نہیں ہے اس طرح سے ان کی، یعنی وہ لے نہیں، میں قرآن مجید میں تو مزہ ہی مزہ ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو ان کی لائیو اس میں ہے، نماز کے تراویح کی نمازوں میں ہے۔ خیر آج کل تو ان پہ پابندی ہے ماشاءاللہ، سعودی عرب کو ایوارڈ ملنا چاہیے علماء پہ اور قاریوں پہ پابندی لگانے کا، ونر جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت دنیا میں، یعنی ایسا دیس، ایسا وطن جو توحید کے نام پر دعوے کرتا تھا تو وہ توحید پہ ہی تلواریں چلا رہا ہے، تو آج کل تو ٹاپ نمبر پہ جا رہے ہیں، یعنی ان کو کوئی دنیا میں ایوارڈ ہونا اور کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آنا چاہیے ان کا، کہ جہاں سے اسلام پھوٹا، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں وحی نازل ہوئی، آج وہی زمین علماء پر تنگ کی جا رہی ہے، اور جس کو دل کرتا ہے پابندی لگا دیتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسپیشلی وہ ان کو ڈال رہے ہیں آج کل جو قرآن مجید کی اپلیکیشن پر بات کرتے ہیں، خاصتاً آج کل جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں، سیرت النبی کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات ایسے بتاتا چلوں،
یو اے میں رہتا تھا، تو یو اے میں ایک میرے ساتھ مسجد امام، میں جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا وہاں کا جو مؤذن تھا اس نے مجھے بتایا، کہتا کہ جی وہ چونکہ گھروں میں جا کے قرآن مجید پڑھاتا تھا، کہہ رہا ان کو ایک دفعہ اداروں نے اس سے رابطہ کیا، تو اسے کہا کہ ہاں جی آج کل سنا ہے بڑا قرآن شرآن پڑھا رہے ہو گھروں میں جا کر۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو ہے وہ تعلیم دینے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، سختی سے منع کیا کہ بس صرف قرآن کی تلاوت تک رہنا ہے، ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ تم نے کہیں سیرت النبی پڑھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے خاصتاً سعودی عرب اور یو اے ای، ان کا بیہیویئر کیا ہے۔ یو اے ای کے تو خیر اس آلموسٹ یہودی ریاست، وہ کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، جو کوئی اسلامی ریاست سمجھتا ہے تو ہی از آن مسٹیک۔ تو ان کا رویہ تو میں بڑے قریب سے دیکھ کے آیا ہوں، اور مجھے بھی کہا گیا تھا کہ داڑھی کٹوا لو، ہمارے ادارے کے لوگ یہ داڑیاں پسند نہیں کرتے ہیں لمبی۔ تو میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ اللہ وارث ہے، داڑھی تو میں نہیں کٹواؤں گا، ہاں لیکن اللہ سے ضرور سوال کروں گا کہ میرے لیے کوئی راہ نکال دے۔ تو اسی کے 3-4 مہینے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قطر کے لیے راہیں کھولیں، وہیں پہ ایک کمپنی آئی انٹرویو لینے کے لیے، میں دبئی میں انٹرویو دینے گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی کی کہ مجھے ایسے امتحان، ایسی آزمائش سے بچا لیا، ورنہ بہت لوگوں نے کٹوا دی تھیں، اور بہت لوگ رکھنا چاہتے تھے وہ اس لیے نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ نے مہربانی کی، اس نے کرم نوازی کی، اس نے ایسی آزمائش سے بچایا۔ بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان پر کہ اب اس کو چننا ہے کہ اسے کیا آپشن لینا ہے۔ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے آپشن سے کہ بنا ہی جو ہے نا میرے پر مہربانی کر دی، اور میں وہاں سے یہاں کم سیلری پر آیا تھا، لیکن بڑے اطمینان سے آیا تھا، بہت اطمینان سے۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں، میں قطر میں داخل ہوا، دوحہ میں لینڈ کیا، تو میں نے محسوس کیا جیسے ایک آزاد فضا ہے یہاں پر، جیسے واقعی میں سانس لے رہا ہوں اور نارمل سانس لے رہا ہوں۔ یعنی اتنا وہاں دباؤ کا ماحول ہے، اور یہ دباؤ میں وہی سمجھ سکتے ہیں جو اسلام یا قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، صرف یہ دباؤ وہ محسوس کرتے ہیں۔ جو ان کی زندگی میں رنگے ہوئے ہیں ان کو یہ دباؤ محسوس نہیں ہوتا، ان کو یہ دباؤ کبھی محسوس نہیں ہوگا۔ ہمیشہ دباؤ وہی محسوس کرے گا جس کے اندر اس ماحول کے اگینسٹ ایک پریشر موجود ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا سانس نارمل چل رہا ہے، اور میں نے مسجد میں جا کے جب پہلا جمعہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا، یہاں تو جناب جمعہ پڑھنے والا امام اپنی مرضی سے خطبہ دے رہا ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، اس نے پونے گھنٹے کا خطبہ دیا، اس میں وہ رو بھی رہا ہے، اس میں وہ دعوت کی باتیں بھی کر رہا ہے، اس میں وہ لوگوں کو ڈرا بھی رہا ہے، اس کو لوگوں کو احساس بھی دلا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس امام کی آنسو آج بھی مجھے یاد ہیں، وہ ہر خطبے میں ہی روتا تھا۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس سے جو اس نے محنت کی، اللہ ان بزرگوں کو پر رحمتیں فرمائے، تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، 9 سال 10 سال پہلے۔ وہاں سے بات چلی اور کدھر کو مڑ گئی، ادھر موڑنی نہیں تھی۔ بہرحال قراءت کا جو بعض اسٹوڈنٹ لے چاہتے ہیں کہ ان کو لے ملے، تو ہمیشہ یاد رہے کہ لے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس قاری کو سننا ہے جس کی قراءت آپ کو دل سے بڑی پسند ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے کانوں کو، بلکہ آپ کا دل بھی اس میں لگتا ہے۔ آپ جب اس کو سنتے ہیں تو آپ کے دل کے احساسات، کیفیات عجیب ہو جاتی، اس کو سنا کریں۔ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کی زبان یا آپ کا دماغ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، چونکہ آپ کو شوق ہے نا کہ دل اس کی طرف کنیکٹ ہو رہا ہے، تو اس سے آپ اچھی لے حاصل کر پائیں گے۔ اور یقیناً قرآن مجید کو اچھی لے میں پڑھنا چاہیے، اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، اور وہ خود کو اچھا لگتا ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ کو 4 بندے آ کر کہیں گے جی بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کو خود انجوائے کر رہے ہوں۔ اس بات کی فکر چھوڑ دیجئے اس معاملے میں کہ آپ کو کوئی آ کر کہے جی بڑا اچھا پڑھتی ہیں آپ، واہ کیا لے ہے آپ کی۔ نو، آپ لے اپنے لیے بنائیے بس، اور اپنے رب کو یوں، اپنے لیے سے مراد ہے، آپ دیکھیے آپ اپنے رب کو ایک خوبصورت انداز میں پڑھ کر سنانا چاہ رہی ہیں، بس اس طرح سوچئے، تو اس کو خوبصورت کیجئے۔ اور یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو کسی سے کوئی تعریفی کلمات چاہیے، نہیں، بلکہ آپ اپنے دھن میں مست ہو کر اپنے لیے اپنے رب کے سامنے پڑھیں اور ایک اچھی لے کریٹ کریں، اور لے پر محنت کیا کریں، ایک اچھی لے انداز۔ دیکھیں داؤد علیہ السلام اچھی لے اللہ نے ان کو عطا کی تھی، تو اللہ نے اس کی وہاں تعریف کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک آدمی کا قرآن سنا، صحابی ہیں، کیا نام ہے ان کا، نام بھول گیا، اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ اشعری شاید، اللہ کا بیشی معاف فرمائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لے کی تعریف کی،
شاید وہی تھے کہ تمہیں جو ہے نا مزامیر داؤد سے تمہیں ایک صفت ملتی ہے، مفہوماً بتا رہا ہوں. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ان کی. اور مجھے اگر یاد پڑتا ہے میں غلطی پر نہیں ہوں تو شاید انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تو میں اور اچھا پڑھتا. تو دیکھیں یعنی اچھا پڑھنا، لے کریٹ کرنا، خوبصورت انداز اختیار کرنا، یہ پسندیدہ ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پہ بھی محنت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی اس میں لفظ ایسا نہیں ہے جو نیا آیا ہو. ہم ڈائریکٹ آیات کی طرف بڑھتے ہیں. جی بنت عبد الرزاق آئیے. جی بنت اکرم آئیے. ام ادیبہ بھی تشریف لائیے. کیا مطلب آپ کو ریکویسٹ نہیں پہنچی ہیں؟ جی سر. اوکے سو مجھے یہ بتائیے بنت اکرم، اذا مس الانسان ضر مرفوع کیوں ہے؟ یہ فائل ہے. آواز نہیں آئی آپ کی، تھوڑی بلند کریں. آواز چیک کریں اپنی. جی سر اب آ رہی ہے؟ ہاں جی اب بہتر ہوئی ہے. کیا ہے یہ؟ جی جی سر یہ فائل ہے مسا کا. یہ فائل ہے مسا کا. ٹھیک ہے. مسا کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ ماضی. ماضی ہے. ٹھیک ہے. کون سا صیغہ ہے؟ واحد، مثنیٰ، جمع؟ کون سا؟ سر یہ واحد ہے. انسانہ منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے مسا کے لیے. مفعول بن رہا ہے. گڈ. اور اذا کس لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے. اس کا جملہ تو شرط کہاں تک ہے؟ اس کا دعانا تک. اچھا دعانا بھی جملہ شرط میں داخل ہے. سر شرط ضرور تک ہے، جواب شرط دعانا. ٹھیک ہے اوکے. تو اب مجھے بتائیے ترجمہ کیا ہے؟ اذا مس الانسان ضر، نکرہ رکھ کے ترجمہ کیجئے گا. پھر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے انسان کو. پھر نہیں، پس. پھر اور پس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. جی سر. پھر میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، پس میں ترتیب آ رہی ہوتی ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ، مصیبت نہیں، تکلیف، کوئی بھی تکلیف جو جی انسان سر. کو یعنی اس کے روحانی یا جسمانی دونوں لحاظ سے یا حسی طور پر تینوں لحاظ سے اس کو محسوس ہو. ٹھیک ہے. جی سر. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ، جب انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اذا کے بعد جو ضرن تک کا جملہ ہے اس کا گرامیٹیکلی کیا پوزیشن ہے؟ سر یہ مضاف الیہ بنتا ہے اذا کے لیے. ویری گڈ. اوکے جی. ام ادیبہ آئیے. دعانا جملے جی میں سر. کیا مقام رکھتا ہے؟ جواب شرط بن رہا ہے. جواب شرط ہے. دعا کا فاعل کیا ہے؟ دعا کا فعل ہوا ہے سر. ہوا ہے. اور نا کیا ہے؟ مفعول ہو گیا سر. سو یہ ہوا فاعل کہاں جا رہا ہے؟ یہ انسانہ کی طرف جا رہا ہے سر. الانسانہ انسانہ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں یہ نا مفعول کہاں جا رہا ہے تو کیا کہیں گی؟ سر یہ ضمیر شان لگ رہی تھی مجھے کیونکہ اس میں جلالہ کی نہیں نا، طرف راجع ہے. متکلم کی ضمیر جانی ضروری نہیں ہے، وہ تو خود بول رہا ہے. اچھا. اگر میں کہہ رہا ہوں اقول لکی، اس کا فاعل کون ہے؟ میں ہوں نا. جی جی سر. دیکھیں متکلم کی ضمیر کہیں پہنچانی ضروری نہیں ہے، وہ تو خود اچھا متکلم ٹھیک ہے. ہے. متکلم کی ضمیر ریورٹ تو نہیں ہوگی، متکلم تو موجود ہے تو بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جی سر وہی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ آپ کہاں کدھر ضمیر لوٹانا شان تھا. اور کدھر دوڑ گئیں؟ ادھر جی جی دور سر. نکل گئیں آپ ہیں. مجھے نہیں امید نہیں تھی سر کہ وہ میں نے تو ویسے ہی سمجھ پوچھ نہیں لیا ہے، آ رہا مجھے کیا تھا پتا تھا کہ مجھے. آپ کہیں کھوئی ہوئی ہیں. اوکے خیال کیا نہیں نہیں کریں. سر کلیئر ہو گیا وہ میں سوچ رہی تھی. جی سر. اوکے ٹھیک ہے جی. آئیے ام عبیرہ، ام دانش. جی سر. بنت عبد الاول آئیے. جی استاد جی. اوکے سو ام عبیرہ، ثم کس لیے آیا کرتا ہے؟ تراخی کے لیے سر. تراخی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر یعنی ترتیب دی جاتی ہے، پہلے یہ اور پھر یہ. اچھا یہ ہوتا ہے تراخی کا مطلب. عائشہ بنت عبد الاول کیا مطلب؟ تاخیر سے سر جی، تاخیر سے تراخی، تاخیر سے ہے جیسے. تاخیر نہیں،
ابھی جی مس کر رہی ہیں آپ ایک بات. دانش کیا مطلب ہے تراخی کا؟ تھوڑی دیر کے بعد، وقفہ اس کے بعد. موجود ہونا. ٹھیک ٹھیک ہے، وقفے اور تاخیر میں بڑا فرق ہے. جی وقفہ موجود ہونا لیکن ترتیب بھی ساتھ ہوتی ہے، ترتیب میں وقفہ موجود ہونا. جی ٹھیک. تو مجھے بتائیے عائشہ بنت عبد الاول فاذا مس الانسان ضر دعانا کا ترجمہ کریں. فرسٹ جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ہمیں پکارنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا نارمل رویہ ہوتا ہے کہ وہ پکارنے لگتا ہے. صحیح ہے، جی لیکن یاد رہے اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ تکلیف پہنچنے کے فوراً بعد پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ایک وہ ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچنے کے بعد، تکلیف آئی نا فوراً، تو وہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اسباب جب فیل ہوتے ہیں تو وہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں. جی دانش میں نے صحیح کہا؟ جی سر. کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی سر. کیا جی استاد جی. کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی میں نے دینی دانش سے تکلیف پوچھا ہوتی ہے. دانش آپ نے جو جی سر کہا ہے کس بات پر کہا ہے؟ سر یہی کہ جب انسان کے پاس تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے سب سے پہلے. تو میں نے کیا ایکسپلینیشن دی ہے وہ بتائیے. سر آپ نے اسباب کی بات کی تھی. کیا کہا میں نے؟ اب دیکھ لیں سر کتنی توجہ سے بیٹھی ہیں آپ. نہیں سر، معاف کیجیے گا سر. عبیرہ کیا کہا میں نے؟ سر جی آپ نے کہا کہ جب اسباب یعنی میں نے کیا کہا اس تھا وقت کتنی طرح کے انسان ہیں؟ لوگ. دو طرح کے. جیو میں دانش کتنی طرح کے انسان ہوتے ہیں؟ سر دو طرح کے انسان. کیسے؟ سر جو اللہ کو پکارتے ہیں اور جو اسباب پہ منحصر کرتے ہیں، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس اسباب پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں لیکن فائنلی پکارتے وہ بھی اللہ کو ہی ہیں. اللہ ہی کو ہیں. کب پکارتے ہیں؟ جب ان کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں. فیل ہو جاتے ہیں. جی تو سر. یہاں سے فرق کریٹ ہوتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اسباب کی طرف سیکنڈ آپشن لیتا ہے. پہلے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے. پہلے جی وہ جی اپنی سر. کمزوری، اپنی لاچاری، اپنی بیچارگی، اپنی کچھ نہ ہونا، اپنے استطاعت میں کچھ نہ ہونے کا اعلان کرتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے. کوئی بھی تکلیف جسمانی ہو، روحانی ہو، مالی ہو، حصی ہو، اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. جی اس سر. کے بعد وہ سٹیپ لیتا ہے کریکٹیو، کہ کس طرح اس تکلیف کے ساتھ لڑا جائے، اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ جی خالی سر. دعاؤں پہ ہی بیٹھا رہتا ہے بلکہ وہ اپنے سٹیپس بھی لیتا ہے. کچھ جگہیں ایسی کافی ہوتی لیتے ہیں جہاں آپ کے پاس صرف دعا ہی آپشن ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہیں. ہوتا. جی سر. مثال کے طور پہ جی ایک سر. شیخ بتاتے ہیں کہ چچنیا یا بوزنیا کے اندر ایک آدمی تھا، اس پہ رشین فوجیاں اس کے سامنے آ گئیں. تو میں نے باہر آئیں تو وہ کمرے میں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی سبب بھی اختیار کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اب کیسے بچوں؟ اس نے بھی ایک سبب اختیار کیا کہ وہ ایک کونے میں کوئی چیز پڑی تھی اس کو اپنے اوپر ڈال لیا اور پھر اللہ سے جی دعائیں جی. کرنے لگا. یعنی اس کے پاس جو سبب تھا وہ اس نے اختیار کر لیا. اب وہ سبب بظاہر ناکارہ ہے نا، کہ آپ کونے میں بیٹھے اپنے اوپر چادر ڈال کے بیٹھ جائیں تو کسی کو بھی نظر آئے گا کہ یہ آپ بیٹھے ہوئے جی ہیں. جی سر. لیکن اس نے کچھ نہ کچھ کیا جو اس کے اختیار میں تھا، لیکن دعا اس نے اللہ سے مانگی، اللہ نے اس کو وہاں سے بچا دیا. اور یہ قصہ بعد میں اس نے اپنے بیانات میں بیان کیا. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ اس نے جو سبب تھا اس کو ضرور اختیار کیا لیکن بھروسہ اس نے اللہ پر رکھا. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف دعا کا آپشن ہوتا ہے. تو یاد رہے کہ لازمی نہیں کہ ہر جگہ ہی ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، لازمی ایسا نہیں ہے. بہت سارے مقامات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں ہمارے پاس سبب بھی نہیں ہوتا ہے، بس ہمیں صرف اللہ سے دعا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، صرف اور صرف. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے.
ہمیں کوئی آپشن نہیں لینا، تو صرف اللہ سے دعا کرنی ہوتی. کہیں جی ہمارے پاس سر. آپشن ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ابتدا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا سے کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ اس سبب میں برکت ڈالے. بالکل بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ جی نے سر. ان آیات سے انسان کے احوال کا تذکرہ کہ انسان کس طرح کے ہوتے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، ہمیں پکارتا ہے. اب اللہ جی سبحانہ سر. و تعالیٰ نے آگے کچھ بیان فرمایا، اس پر چلتے ہیں. جی تو ام دانش، اذا خولناہ نعمتا منا، مجھے بتائیے یہ جملہ کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ یہ جملۃ الشرط بن رہا ہے سر. خولنا کون سے باب سے، اس کا فائل کیا ہے؟ خا واو لام باب تفعیل سے، خولا یخولو فعل ماضی، نحن اس کا فاعل ہے سر. اور ہو مفعول کیا ہے؟ ہو مفعول جو ہے سر یہ انسان کی طرف جا رہا ہے. نعمتاً منصوب کیوں ہے؟ یہ بھی مفعول ہے. منا کیا ہے؟ مفعول منا متعلق نعمتن آ رہا ہے سر. نعمت کی صفت ہے، یہ نعمت کی مشتقات صفت میں ہے. سے نہیں ہے نا، اس لیے متعلق نہیں کہہ سکتے. اچھا اچھا. تو جی کیا سر. ترجمہ ہے؟ خولا یخولو کا معنی آپ کو بتایا تھا میں نے. جی سر عطا کرنا. عطا کرنا. کیا ترجمہ اذا خولناہ نعمتا منا؟ جب ہم اسے عطا کرتے ہیں کوئی نعمت اپنی طرف سے. جب ہم اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں. لیکن خولا یہاں پھر آتا کیوں نہیں آیا؟ آتینا او آتینا او انعمنا، لیکن خولا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ بات میں نے اس دن بتائی تھی آپ کو، کسی کو یاد ہے؟ سر خاص نعمت عطا کرتے ہیں. زویا کیا بتایا تھا؟ استاد یعنی ایسی نعمت جس کی نگہداشت لازمی ہو. ایسی نعمت جس کی نگہداشت اب لازمی ہے، اس کو کہتے ہیں خولنا. جی جی سر. اب آپ کہیں گی بات تو وہی ہے، بات وہی ہے. جس کی انسان خود نگہداشت کرتا ہے، یعنی خود اس کی وہ کرتا ہے سر، اس میں اس نعمت کی. میں صرف پرانی باتیں یاد رکھا کریں جو پچھلے لیکچرز میں ہوں. سوری خولا سر. یخولو کا مطلب یہ بھی عطا کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسی چیز عطا اللہ تعالیٰ نے اب جو نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت اس بات کی مستحق ہے کہ اب اس کی حفاظت کی جائے. جی جی سر. جب آپ اپنی زندگی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی، اب اللہ سے آپ دعائیں مانگ رہی ہیں اور اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دی، اب آپ کو کیا، آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ اس نعمت کو ضائع کر دیں؟ نہیں سر، اس کی جو حفاظت کریں. مشقتوں محنتوں سے اللہ سے بڑی دعاؤں سے مانگی جائے اور پھر وہ اللہ دے بھی دے، تو پھر وہ اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. اس جی لیے سر. یہاں پر لفظ خولنا ہے، اور بہت سے لفظ ہو سکتے تھے، یہاں پر انعمنا آ سکتا تھا نعمتن کو نکال کر. خولنا خول یخول تخویلا، یعنی ایسی کوئی چیز دے دینا جس کی حفاظت بھی کی جائے. اب اس لیے اذا خولناہ نعمتا منا. ٹھیک ہے، اب یاد رہے گا ٹھیک مس ہے سر. ام جی دانش؟ جی جی بالکل. جی جی دھیان بالکل رکھا یاد کریں، رہے گی سر. توجہ رکھا کریں. جی 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 جی. اوکے سو ام عبیرہ کیا آیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم، اس کو ایکسپلین کریں. یہ جملہ پہلے تو بتائیں پورا جملہ یہاں کیا ہے. سر یہ جواب الشرط بن رہا ہے اذا کا. ٹھیک ہے. قال فعل ماضی ہے، قاف واو لام روٹ لیٹر ہے باب نون سے. انما سے لے کر علی علم تک اس کے لیے مقولہ بن جائے گا سر جی. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ما مائے کافہ ہے، اوتی تو ہو فعل ماضی مجہول ہے سر. یہ انا نائب الفاعل ہے، اس میں ہو مفعول بھی ہے، علی علم متعلق فعل ہو جائے گا سر. یہ متعلق حال ہے جو یہاں پر محذوف ہے. ٹھیک ہے. سو مجھے یہ بتائیے یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر جو نعمت عطا کی گئی تھی، نہیں ہاں جی سر یہ نعمت عطا کی گئی تھی، اگر آپ وہ ہاں مفعول نعمتن تو مؤنث ہے جی. اچھا زویا، کیوں سر ہو مذکر کیوں جا رہا ہے؟ سر نہیں یہ استاد. تکلیف کی طرف سر یہ پیچھے دیا گیا. نہیں، اچھا تکلیف دی گئی اسے ہیں. نہیں 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 پہلے نہیں ترجمہ سر. کرنے پھر بات کرتے ہیں. قال انما ٹھیک ہے. اوتیتہ علی علم، بتائیے.
تو اس نے کہا میں صرف علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، کن کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے علم سر۔ کی وجہ سے۔ کیا دیا گیا ہوں؟ وہ تو بتایا نہیں آپ نے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ نعمت کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ترجمہ کریں۔ جی تو اس نے کہا، سر شروع سے کروں؟ چلے شروع سے کر لیں۔ پھر جب ہم نے اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، سر ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کہتا ہے میں صرف علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں۔ ہاں جی، اب دیکھیں آپ نے مجھے پریشرائز کر دیا نا کہ میں تھوڑا لاؤڈ بولوں۔ سوری۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لی۔ سو آپ مجھے کوئی بتائے گا یہ ہو ضمیر کیوں ہے؟ استاد جی نعمت میں تو کوئی بھی نعمت ہو سکتا ہے نا، تو تو نعمت اس لیے مؤنث نہیں، ہے نا۔ تو وہ اس میں سب کچھ نہیں آ سکتا استاد جی نعمت میں وہ۔ جی ام عبد الرحمن آپ بتائیے۔ جی سر میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں سر۔ اچھا چلیں، میں پہلے آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو بتاتا ہوں۔ اصل میں کیا ہے، اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیتہ علی علم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم اسے کوئی بھی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، یعنی اس نے دعائیں کی، دعائیں مانگنے لگا، اس کو تکلیف پہنچی، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنی طرف سے اپنی جناب خاص سے عطا کر دی نعمت۔ اب وہ نعمت عطا کی، اس کا انسان کا حق بنتا تھا کہ اس کی حفاظت کرے، لیکن جب نعمت مل گئی تو قال انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ جو میں نے اسباب اختیار کرنے میں محنت اختیار کی، میں نے، یعنی بعض لوگ آپ کو سنتے ملتے ہیں جی محنت کی تھی تو محنت کا تو صلہ ملتا ہے نا، سنا ہے کبھی مس عظمیٰ آپ نے؟ جی جی سر بالکل سنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں جی کسی کی محنت رائے گاں تھوڑی جاتی ہے، ایڈے تسی جو صبح سے شام تک بیچارہ دن بھر کشتیاں اپنا کسیاں چلاتا رہتا ہے کہ وہ محنت نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب اس کے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ منہ پھوڑے کہہ دیتے ہیں جی محنت کا تو صلہ ہوتا ہے نا پھر لازمی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کیے، ان پر کوشش کی، اور اس کوشش کے بدلے میں کیا کہتے ہیں مس عظمیٰ، اس کوشش کے بدلے میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ جی سر۔ یعنی انہوں نے لنک کس چیز سے کر دیا ہے؟ کوشش سے، اپنی سبب کوشش سے۔ اسی لیے یہ ہو ضمیر نعمتن کی طرف بمعنی احسان جا رہی ہے کہ ہم پر یہ جو احسان کیا گیا ہم اس کے مستحق بنتے تھے، کیونکہ جب ہم پر مصیبت ٹوٹی تو ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے سٹرگل کیا، اس میں ہم نے بڑی کوشش کی، پھر اس کوشش کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر احسان کر دیا۔ یہ ناشکری کی، اپنی طرف نسبت کر لی، ساری اپنے آپ کو بنا لیا کہ ہم نے کیا، جو کچھ کیا ہمارے ہاتھوں سے ہوا۔ سمجھ آیا اب یہ ہو آپ کو؟ جی سر بالکل اب سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہو بنا استاد کے سمجھ آتا؟ نہیں سر بالکل نہیں آتا۔ نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو یقیناً میں نے بھی کہیں سے سیکھا ہی ہے نا، میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پتا چلا ہے، میں نے آپ تک پہنچایا ہے، میں نے غور کیا، سوچا، پڑھا، پھر دیکھا، کتابیں تلاش کی، اچھا یہ ہو ضمیر اس لیے آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ کہ میں نے اپنی ذہن سے اس کو، مجھے بھی نہیں سمجھ آیا تھا کہ یہ ہو ضمیر کیوں آ رہی ہے جبکہ پیچھے مؤنث ہے، تو آخر لیکن تلاش کرنے پر مل گیا کہ یہ ہو کیوں یہاں پر آیا، بمعنی احسان۔ پھر اس کی تفسیر پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بات کلیئر ہونی شروع ہوتی ہے، اچھا یہ مسئلہ تھا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ جب بھی تکلیف میں ہو دعا مانگیں، اللہ تکلیف دور کر دے، تو کبھی بھی یہ مت کہیے کہ جی چونکہ ہم نے محنت کی تھی تو پھر محنت کا تو صلہ ملتا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، محنت کا صلہ نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی مہربانی۔ اب دیکھیں اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا اگر ہم میں سے کسی کی سوچ آئے،
ओके जी, आगे चलते हैं। गुड, माशाल्लाह, यू ऑल आर गोइंग गुड। आयशा बिनत अब्दुल अव्वल, बल हिया फितना, तुमको एक्सप्लेन करें। बल हर्फ अतफ इजराबी हिया मुब्तदा फितनातुन खबर। क्या मतलब हुआ? बल्कि वो एक आजमाइश है। आजमाइश है। अब बताइए ये हिया कहाँ जा रहा है? ये हिया जा रहा है नियामत की तरफ। हाँ जी, अब देखे पीछे बात में चल रही थी, एक जगह हुआ आया, अब दोबारा वापस हिया पर चली गई बात। हिया फितनतुन, ये ऊती तो कुरान मजीद इसीलिए जो है ना बड़ा गहरा है कि अब इस हू को समझने के लिए वाकई इंसान का आलिम होना जरूरी है, और आलिम भी अच्छी तरह खूब, तो वही समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को जज़ाए खैर अता फरमाए जो दुनिया से चले गए लेकिन ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर गए। बल्कि ये एक आजमाइश है। तो कैसे नेमत, कैसे आजमाइश होती है अब्दुल अव्वल बिनत अब्दुल अव्वल? उस्ताद जी, अगर हम उसका शुक्रिया अदा करें तो हमारे लिए नफा है, वरना फिर वो हमें आजमाइश में डाल ओ देंगे तरह माशाअल्लाह, तरह वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। अगर अल्लाह ने जो नेमत दी है, डिमांड अब ये है हमसे कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसका शुक्र अदा करें। साथ कुछ ना जोड़ें कि मैंने मेहनत की थी, मैंने कोशिश की थी, मैंने ट्राइयां की थी, उसका ये नतीजा है। नहीं, अल्लाह का बराह रास्त शुक्र अदा करें और अपनी हर चीज की नफी करें कि नहीं, मैंने, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। बाज ये कहकर भी एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं कि जी सर में मैंने ये स्टेप लिया था, मैं उधर गया था, और भाई तू किधर भी नहीं गया था, ये अल्लाह की करम नवाजी, उसकी मेहरबानी है, तेरे असबाब इख्तियार करने के बावजूद उसकी मेहरबानी है। तो आपको दो लोगों का फर्क पता चल जाएगा किसका क्या ईमान है। ईमान वाला कभी भी अपनी तरफ निस्बत नहीं करेगा, कभी भी नहीं कहेगा मैंने मेहनत की थी, मैंने यूं किया था, मैंने वो किया था। नो, वो इस बात से निकलेगा ही नहीं, वो कहेगा बस ये अल्लाह की करम नवाजी है। उसको आप कोशिश कर लीजिए, यार तुम बोलो तो सही, वो कहेगा भाई कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है, ये सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं, मैं इस काबिल नहीं था। दो लोगों की सोच का फर्क आपको निकल कर आ जाएगा। दूसरा जो होगा वो कह तो देगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया, साथ शुरू हो जाएगा, हाँ फिर मैंने यूं किया था, फिर मैंने ऐसे किया था, मैंने फिर ये किया, मैं फिर उधर गया, मैंने फिर ये स्टेप लिया, मैंने फिर वो स्टेप लिया। तो वो फाइनली एट द एंड कनेक्ट खुद को कर लेगा। यही आजमाइश बन गई ना, नाशुक्री कर डाली। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से गुजारा नहीं होगा, जब आगे मामलात उसके खिलाफ जाएंगे। ओके जी, आगे चलते हैं जी। उम्मे आफाक आइए, उम्मे सिदरा आइए, जी सर। बिन तदनान भी तशरीफ ले आइए। जी बिनते अदनान, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, ग्रामर एक्सप्लेन करें। जी वाव अत्फ है, लाकिन्ना हर्फ मुशब्बा बिलफेल है, और अक्सरहुम इसका इस्म है, मुजाफ मुजाफ इलैहि मुरक्कब इजाफी बन के, ला यालमूना ये खबरू लाकिन्ना है, यालमूना में आइन लाम मीम इसका मादा है, बाब सीन से है, फेल मुजारे है, हम इसका फाइल है। क्या तर्जुमा हुआ? और लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। उनमें से अक्सर नहीं जानते। तो मुझे ये बताइए क्या मतलब है इस बात का कि लेकिन अक्सर नहीं जानते? क्या नहीं जानते? कि ये जो नेमत है वो आजमाइश बन गई उनके हाँ लिए। जी, ये नेमत एक आजमाइश थी, एक इम्तिहान था जो अल्लाह ने अता की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आजमाइश, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं पहचान पाते, उनको ये समझ नहीं आता। ओके गुड, माशाअल्लाह जी। तो उम्मे आफाक आइए, कद क़ालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मुझे जी सर। बताइए काला हमें हाँ कहाँ जा रहा है? ये जो इन लोगों ने कहा था ना कि हमें अल्लाह ताला ने अता किया वो थी, तो जो मुझे अता नहीं, किया तो गया, हाँ को कहाँ भेज, क्या कहेंगे कि ये मोनस क्यों है? तो फिर सर ये फितनतुन की तरफ ही जाएगा ना, नहीं आजमाइश की तरफ। नहीं नहीं नहीं, ये मकूला है, ये बात है ना। देखिए उन्होंने क्या कहा, काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन क्या है? मकूला है ना। जी जी सर। उस मकूला की तरफ ये जा रहा है, मफऊल। ठीक है, जी जी सर। ओके। अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये जुमला क्या है? एक मिनट रुकिएगा। उम्मे सिदरा, ये जुमला क्या है यहाँ पर? जी ये फाइल है काला का। पूरा फाइल है, गुड। तो काला का फाइल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जी उम्मे आफाक, अब तर्जुमा कीजिए, कद क़ालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम।
उन लोगों ने भी यही कहा जो उनसे पहले थे। हाँ जी, यानी जो इनसे पहले गुजरे हैं, बेसिकली ये समझ लीजिए कुरैश की बात थी कि इनसे पहले जो लोग गुजरे हैं, या सिर्फ कुरैश नहीं बल्कि जो भी ये कहेगा, तो पिछली कौमें भी यही बातें कर चुकी हैं ऐसी कि भाई हम पर ये जो मेहनत, जो हमें नेमत है, ये हमारी मेहनतों का नतीजा है। ये बातें लोग कर चुके हैं। फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून। जी बिन्त अदनान, मा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून, मुझे बताइए पहला मा क्या है और दूसरा मा क्या है? पहला माए नफी है, दूसरा माए मौसूला है। वेरी गुड। और मुझे बताइए दूसरा माए मौसूला जुमले में क्या बन रहा है? ये अगना का फाइल बन रहा है। वेरी गुड, ये अगना का फाइल बन रहा है। इसका सिला है कानू यक्सिबूना। उम्मे सिदरा, कानू यक्सिबूना की ग्रामर एक्सप्लेन करें। जी, कानू का इस्म हुम है और यक्सिबूना इसकी खबर है। बाब ज़ौत से मुदारे, इसका फाइल हुम। ठीक है, काफ सीन बा मादा। गुड, ओके। जी बिन्त अदनान तर्जुमा करें। फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबूना। जी, बस उन्हें नहीं काम आया जो वो कमाया करते थे। मा अगना यानी बेसिकली किसी को नफा देना, ठीक है। अगना युगनी, किसी को गनी कर देना। तो मा अगना अनहुम, उनके नहीं काम आया, मा कानू यक्सिबून, जो भी वो कमाया करते थे, जो भी वो मेहनत से करते थे, वो उनके किसी काम नहीं आने वाला। तो याद रहे, हम सब जो भी दुनिया के मामलात कमा रहे हैं, ये हमारे काम नहीं आएंगे। ये हमारे काम सिर्फ, हमारी हिफाजत सिर्फ अल्लाह ने करनी है। तो हमें सारे भरोसे अल्लाह पर रखने हैं बस। ओके, आगे चलते हैं। आइए उम्मे एहतिशाम बिन्त शफकत, आइए। जी सर। उम्मे उमैया तशरीफ लाइए। जी सर। जी उम्मे एहतिशाम, असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, मुझे बताइए सय्यिआतु मा क्या बन रहा है जुमले में? सर ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर फाइल बन रहा है। वेरी गुड। मा कौन सा है? मा मौसूला। इराबी हालत क्या हुई यहाँ पर इसकी? सर ये मजरूर हुआ। वेरी गुड। कसबू कौन सा फेल है? सर फेले माजी है, काफ सीन बा, कसबा ठीक है। यक्सिबू बा बेज़ौत से। हुम क्या है? हुम मफूल है सर। असाबा कौन से बाब से और मादा क्या है? स्वाद वाव बा बेफाल से, अस्वाबा युसीबू। कभी आपको शुक्र गुजरता है कि आप इतना कुछ जानने लग गई हैं, जानती हैं अब माशाल्लाह? हर वक्त सर, हर अल्हम्दुलिल्लाह कभी सर, एहसास आपका हुआ है भी। आपको कि आज से दो साल पहले मुझे कुछ आता था या नहीं आता था? मुझे नहीं पता सर आपका उससे बहुत। पहले भी अरबी से कोई रिलेशन था या नहीं, नहीं सर, बहुत सर, बहुत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। याद रहे इस सारी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है बस। जी सर, जी सर। यकीन करें, लोग 8-8 साल मदरसे में पढ़ते हैं, 6-6 साल के कोर्सेज करते हैं। ये जो आप कर रही हैं ना, उनको ये मुश्किल लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह और उनमें सर। सिर्फ वही कर पाते हैं जो वाकई वहां पे इल्म हासिल करने गए होते हैं। जो डिग्री लेने गए होते हैं वो नहीं कर पाते ये बाद में, 8 साल के बाद भी। मुझे कई मैसेज आते हैं कि जी हम आलमियत में पढ़ते हैं, 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, तवज्जो नहीं दे पाए, अब हमसे नहीं होता, गाइड करें, क्या करें? पता चलता है कि जो वो 8 साल में नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ 1.5 साल में कर लेते हैं, 2 साल में। 2 साल तकरीबन लग ही जाते हैं आपको एक स्टेबल फॉर्म पोजीशन पर आते हुए। सो जरूर जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि वो आपको कहेगा कि नहीं मेरी तरफ नहीं आओ, वो आपको थामेगा। जी सर। हमारी प्यास को वो जानता है। बीच में टेस्ट जरूर आते हैं इंसान के, वो आते रहेंगे मरते दम तक। ओके, तर्जुमा करें। असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, बस उन्हें वो बुराइयां पहुंची जो उन्होंने कमाई थी। वो बुराइयां नहीं बल्कि जो उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां। ये मुरक्कब जो इजाफी का तर्जुमा करना ना। सय्यिआतु मा कसबू, जो उन्होंने कमाया उसकी बुराइयां उनको पहुंची। उन्होंने कमाया। ठीक है ना? ठीक, जी सर। जो आप उनकी बात कर बुराई। रही हैं उसमें मुरक्कब इजाफी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो असल में ठीक है सर। बुराइयां किसकी पहुंच रही हैं? जो उन्होंने कमाई की, यानी जो भी उन्होंने किया, चाहे वो अमाल थे,
چاہے وہ دنیا کے معاملات تھے، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی برائیاں ان کو پہنچی. نتیجہ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہم جوانی میں ہیں یا اچھی عمر میں ہیں تو ہم جو سیو کر رہے ہیں یہ بڑھاپے کے لیے ہے، بجائے اس کے سیو کرنے ان کے گلے پڑ گیا. دنیا میں کبھی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں آپ نے کہ اچھی عمر میں کمایا، جوڑ کے رکھا کہ ساڑھے بڑھاپے ویلے کم آئے گا، پتہ چلے وہ گلے پڑ گیا؟ بہت سی ایگزامپلز ہیں ایسی مسلمانوں میں، آپ گرد گرد موجود ہوتی ہیں، تھوڑی سی تلاش کرنی پڑیں گی، توجہ دینی پڑے گی، کو مل جائیں گی کہ جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور دنیا کی چیزوں پر بھروسہ کیا، فائنلی کیا ہوا؟ وہ ان کی کمائیاں انہی کے گلے پڑ گئی. اوکے آگے چلتے ہیں جی. ام امیہ والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین. مجھے یہ بتائیے والذین ظلموا من ہؤلاء یہ جملہ کیا ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟ واو سے شروع ہو رہا ہے، والذین تو یہ مبتدا بنے گا، الذین اسم موصول ہے، ظلموا اس کا صلہ ہے، جملہ فعلیہ اس کا صلہ ہے، من ہؤلاء اس کے متعلق ہے ٹھیک ہے، ظلم کے. تو خبر کیا ہے جملے کی؟ جی سیصیبہم سیئات ما کسبوا، یہاں تک اسی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. بنت شفقت تو پہلے جی سر. ام امیہ یہ بتا دیں کہ والذین ظلموا من ہؤلاء کیا ترجمہ ہے؟ جی سر، اور وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. اور وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. جی بنت شفقت آئیے. سیصیبہم سیئات ما کسبوا، یصیبو کا فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فائل ہے سیئات ما کسبوا، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے گڈ. یہ سیم پیچھے والی بات کی ہے، ایسے ہی نا؟ جی سر. تو آپ نے بھی کبھی کوئی شکر ادا کیا ہے، محسوس کیا ہے کبھی، یا پہلے سے آپ عربی جانتی تھیں؟ نہیں سر، میں نے آپ سے ہی سیکھی ہے فرسٹ ٹائم، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی عربی پڑھی جاتی ہے. تو صحیح، چلیں اب میں اللہ آپ قرآن کو. پڑھتی ہوں، مجھے ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ. الحمدللہ، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. سو جی سر بے شک. اب دیکھیں پہلے جملے میں ہے اصابہم سیئات ما کسبوا، دوسرے میں ہے سیصیبہم سیئات ما کسبوا. ذرا فرق بتا سکتی ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر مضارع مطلب یہ استمراری کیفیت میں چلا جائے گا کہ انہیں پہنچتی نہیں رہیں گی. استمراری کیسے ہوگا؟ پیچھے سین آ رہا ہے نا. مستقبل جی. جب سین کہ آ رہا ہے تو پھر استمراری نہیں ہوگا، جی سر پھر کہ چیز مستقبل مستقبل سے میں فکس چلا. ہو گئی ہے. جی چلے ترجمہ کر لیں پہلے. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا. ترجمہ کریں. جی سر. اور وہ جنہوں نے اور وہ ان میں ایک منٹ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عنقریب انہیں پہنچے گی وہ برائیاں جو انہوں نے کمائیں. نہیں، غلط ترجمہ کیا. صحیح، آپ نے بھی وہی مس ام احتشام والی غلطی کی کہ سیئات ما کسبوا کو مرکب اضافی کو بریک کر ڈالا. جو آپ بتا رہی ہیں وہ جملہ یوں بنتا ہے سیصیبہم سیئات ما کسبوا. اس صورت میں اس کو اس کی صفت بننا پڑے گا، لیکن آپ کو مرکب اضافی بنانا ہے. دیکھیں جو انہوں نے کمایا اس کی برائیاں، اس کے برے ایفیکٹس، اس کے ریزلٹس، اس کے نتیجے. جی کیوں مس ہو رہا ہے یہ پوائنٹ آپ لوگوں سے؟ دیکھیں نا مرکب اضافی ہے نا یہ. جی سر. سیئات ما کسبوا یعنی وہ جو کیا انہوں نے، جو کمایا، اس کمائی کے برے ایفیکٹس، اس کے برے نتائج. ٹھیک ہے جی سر. سیم ہے یہاں بھی. سیئات ما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے برے ایفیکٹس، اس کی برائیاں، اس کے نتائج، اس کے ریزلٹس. تو سیصیبہم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من ہؤلاء. ہؤلاء کون ہے؟ یہ یہاں پر ان کی بات ہو رہی. انہی میں سے ہؤلاء کو کیا گیا ہے کہ ان میں سے جو ایسے ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا. اب ان کو یہ جو ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا یہ ہے دنیاوی سزائیں، یہ ہیں جو اب ان کو جہنم میں بھگتنی ہوں گی. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
تو وہ جو انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان کو پہنچیں گی ان قریب. وما ہم بمعجزین، ایکسپلین کریں بنت شفقت. جی سر، واو عطف ما نافیہ، ہم اسم ما ہو جائے گا بموجزین، با زائدہ اور یہ خبر ما ہو جائے گی، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں. وما ہم بمعجزین. گڈ. عاجز سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی کہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تنگ نہیں کر سکتے وہ، روک کہ لینا، وہ عاجز کر دینا روک، حرکت کرنے سے. میں جی اگر میں کہوں نا میں نے فلاں کو عاجز کر دیا، مطلب کیا ہے؟ اس کو تنگ روک لیا کر کہ وہ دیا، حرکت بھی نہ روک کر لیا. سکے، جی میرے خلاف کوئی کام نہ کر سکے. اوکے، اردو میں عاجز کا مطلب اور ہوتا ہے، عربی میں اور ہوتا ہے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. جی آئیے بنت مصباح، ام عبداللہ، ام شعیب. جی سر. جی بنت مصباح، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء میں مجھے بتائیں کہ یعلموا کا مفعول کیا ہے؟ ان اللہ یبسط الرزق. گڈ. مجھے یہ بتائیں ام عبداللہ، الرزق کا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ یبسطو کے لیے مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. جی ام شعیب، مجھے یہ بتائیں یبسط الرزق کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ خبر و انا ہے. ویری گڈ. بنت مصباح، لمن یشاء کس کے متعلق ہے؟ متعلق یبسط. گڈ. مجھے یہ بتائیے ام عبداللہ، یشاء کا فاعل کیا ہے؟ سر ہوا ہے جو من کی طرف راجع ہے. جو من کی طرف، لمن یشاء نہیں نا، لفظ الجلالہ کی طرف ہے نا، وہ لفظ چاہتا ہے. الجلالہ کی طرف، جی جی بالکل صحیح. اوکے. یقدر کا فاعل کیا ہے ام شعیب؟ ہوا. کدھر جا رہا ہے؟ سر اللہ رب العزت کی طرف. اوکے، ترجمہ کریں بنت مصباح. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق یبسط یعنی سب فراخ کرتا ہے، یہ کہہ پھیلانا، سکتے ہیں بڑھا دینا، پھیلانا، فراخ کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور لمن یشاء اور یقدر، اور یقدر کا تنگ کر دیتا ہے، اور وہ قدرت تنگ رکھتا کرتا ہے. ہے، تنگ کر دیتا ہے. ٹھیک. اوکے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ام عبداللہ ایکسپلین کریں گرامر. جی سر، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، فی ذالکا جار مجرور کے خبرو انا مقدم ہو جائے گا، لام مزالکہ ہے، آیات اسم انا ہے، لی قوم یؤمنون یہ متعلق ہو جائے گا، جس میں یؤمنون جو ہے قوم کی صفت ہے، یعنی قوم موصوف ہے. کیا ترجمہ ہوا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے. جی بنت مصباح، مجھے بتائیے یہ جو اوپر بات کی گئی ہے اس میں کیسے نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے؟ کیا نشانی ہے؟ ہاؤ یو ول ایکسپلین کہ یہ نشانی ہے. استاد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے کسی کو بھی رزق عطا کرنے کے لحاظ سے. یہ کسی کے علم کی بیسس پہ، کسی کی دانائی کی بیسس پہ یا کسی کی محنت کی بیسس پہ نہیں ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ ہمیں جو نعمت ملی ہے وہ ہمارے علم کی بیسس کی وجہ سے ملی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جیسے اسٹریٹ اوے ڈانٹ کے طور پہ جیسے اسٹریٹ اوے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی قادر ہے کسی کو رزق دینے کے لحاظ سے اور کسی کو تنگ کرنے کے، اگر مطلب آپ کسی کو کے کوئی کہے مجھے وہ کوئی پوائنٹ بتائیے جس سے میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ نشانی ہے. ہماری زندگی کیسے؟ اللہ کے کوئی ایگزامپل دیں. سانس استاد اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے موت دے دے، او جب چاہے ہو، آپ زندگی. کدھر سانس اور ادھر چلی گئی ہیں. رزق کے بات پر رہے نا ذرا. علم استاد، علم بھی استاد جیسے علم اللہ کی طرف سے ہے. نہیں، یہاں رزق دیکھیں، آپ رزق کو یہاں صرف آپ دنیاوی معاملات کے رزق کو لے لیجئے، مال دولت. ٹھیک ہے، مال دولت کو ٹھیک لے لیں. ہے. جی جی کیسے استاد، کوئی ایگزامپل دے سکتی ہیں آپ کے یہ نشانی ہے، دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جیسے استاد کسی کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو یہ اللہ ہی کا اختیار ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا، نہ کہ اس کی اپنی کمائی کی وجہ سے ہے. نشانی کے طور پر کیسے ثابت کریں گی؟
نشانی کے لیے ایگزامپل دی جاتی ہے نا. اچھا 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 اچھا. جی ام عبداللہ کوئی آپ دے سکتی ہیں ایگزامپل؟ سر اگر آج کل کے ہم ماحول کے تناظر میں دیکھیں تو جتنے بھی یہ کفار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب بھی مہیا کیے ہیں، دنیا میں سارا کچھ ہے، تو مومن اس وقت کمزور ہیں. اس تناظر میں یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا، لیکن اس سے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، مومنوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن اس کے اور بھی قرآن مجید میں ایکسپلینیشنز اور اسلام میں موجود ہے نا، کہ چونکہ کفار تو اللہ تعالیٰ کے منکر ہے نا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں دے کے آزمائش میں ڈال کے ان کو دنیا میں پھنسا دیا ہے جی کہ اب ان کو اور بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ان کو دنیا بھی مل رہی ہے تو اب وہ کیسے اللہ کو مانے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو ادھر تھوڑی ایکسپلینیشن ڈیفرنٹ ہے، اس کی مزید تفصیلات موجود ہیں. ہم آتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے ایک شعر رکھتا ہوں. یہ ایک ملحد کا شعر ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا. اس نے کیا کہا؟ کم عالم آیت مذاہبہ، کتنے ہی علم والے ہیں جن کی زندگی تنگ ہو چکی ہے، ان کی زندگی تنگ ہے، ان کے ذریعہ معاش کم ہے، ان کو مصیبتوں کا سامنا ہے. وَجَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا، اور آپ جاہل کو ملتے ہیں اس کے پاس رزق ہوتا ہے. ٹھیک ہے بنت مصباح؟ جی استاد بالکل. اب مثال آپ کو مل چکی ہوگی. کتنے سائنسدان علم والے پاکستان میں چلے جائیے، پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایڈ ہے، اور میرے جیسا ڈپلوما ہولڈر کدھر اللہ نے بٹھا دیا، جس نے میٹرک کے بعد 3 سال کا کورس کیا. تو وہ تو علم والے ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں جاہل ہوں. لیکن اللہ نے بعض معاملات میں رزق زیادہ دے دیا. تو یہ کیا ہے؟ کم عالم آیت مذاہبہ، ان کی زندگی تنگ ہے. وجاہل تلقاہ مرزوقا، جاہل کو آپ پاتے ہیں تو وہ بڑا رزق والا ہوتا ہے، بڑا اس کو دیا ہوتا ہے. ھذا الذی ترک الاذہان حائرۃ، اس بات نے ذہنوں کو کنفیوز کر دیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. وسیر العالم عالما نحریر زندیقا، ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے، وسیر العالم نحریر زندیقا، نحریر کہتے ہیں بڑا ہی سمجھدار، بڑا ہی تیز ترار قسم کا، زندیق یعنی اس نے منکر بنا دیا. اس بات نے عالم کو منکر بنا دیا کہ وہ اور ڈھیٹ ہو گیا. لیکن کسی ایمان والے نے اس کو جواب دیا. اس کے بھی شعر آتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کم عالم قد بات فی عسر، کتنے ہی علم والے ہیں جنہوں نے تنگی میں زندگی گزاری. وجاہل قد بات فی یسر، اور کتنے ہی جاہل ہیں جنہوں نے آسانی میں زندگی گزاری. تحیر الناس فی ھذا، تحیر الناس یعنی لوگ اس بات میں بڑے حیران ہو گئے. فقلت لهم، میں نے ان سے کہا، ھذا الذی اوجب الایمان بالقدر، اس بات نے واجب کر دیا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ. کچھ سمجھ آئی بنت مصباح؟ جی استاد، ایوری تھنگ از اللہ کی قدرت میں. اللہ کسی کو اگر مال دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے سبحان اللہ وہ اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے، اور کسی کو نہیں دیتے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ صبر اور شکر میں بہت بہترین ہوگا. اچھا اب آپ آ جاتے ہیں آج کل کی دنیا میں. دیکھیں پہلے یہ نہیں تھا، پہلے بہت کم تھا ایسا. لوگ گاڑی والے کو دیکھ کر للچاتے تھے، ایسا کم تھا، بہت شاذ و نادر تھا. لوگ کسی کے پاس اچھے گھر دیکھ کے، بڑا گھر دیکھ کے اس سے حسد کا شکار ہوتے تھے یا اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے. ایسا بہت کم تھا. لوگ شاکر تھے، شکر کرتے، کہتے الحمدللہ میں اپنی اچھی حالت میں ہوں، بہت بہتر ہے. لیکن آج مسلمانوں کے حالات بدل چکے ہیں، اسپیشلی پاکستانیوں کی طرف اگر میں فوکس کروں تو وہ کسی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں تے ایم اے کیتا ہے، ڈپلوما لے کے پھردا ہے، میں تو یہ تو میں تو وہ تو میرے پاس نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بالقدر کا انکار ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی رزق کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. وہ کس کو کتنا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اللہ نے بہتوں کو بہت مال دیا، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی اولادیں ضائع ہو گئی، ان کی اولادیں نکمی نکلی. وہ ایک چیز میں دیے گئے تو دوسرے میں آزما لیے گئے. بہتوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کو مال ہے، صحت نہیں ہے.
وہ تو کہتے ہیں سارا مال لے لو، یہ صحت مجھے دے دو. جیسے وہ ایک مالدار پچھلے سال جس نے خودکشی کر لی تھی، اس نے خط میں کیا لکھا تھا؟ مجھے کمر کی اتنی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور مال اس کے پاس اتنا تھا کہ ان گنت ہم تو حساب بھی نہیں لگا سکتے، تو ہماری صفریں ختم ہو جاتی. خودکشی کر گیا. تو بتائیے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ زندگی ناشکری کی ہے. ایمان ہو، شکر ہو، تو پھر انسان ایسے کام نہیں کرتا. پھر وہ چاہے اس کو مال ہے یا نہیں ہے، وہ اطمینان میں رہتا ہے. وہ جو چیز ہو رہی ہوگی اس کی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے رابطہ کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ مال والے سارے برے ہوتے، نہیں، ایسا نہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جس کو رزق ملا ہو، جس کو مال ملا ہو، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو، تو وہ سب شکر ادا کرے اللہ کا. اس کے اعمال سے بھی شکر نظر آنا چاہیے. اور جس کو نہیں ملا اس کا بھی شکر نظر آنا چاہیے. وہ بھی کلمات نہ کہتا پھرے میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میں تو مر گیا، میرا تو رولے نے، میں تو یہ ڈوب گیا، تو میں تو فلانا ہو گیا. ٹھیک ہے، اپنی محنت جاری رکھے، لیکن جو دیا ہے اس پر پورے اعتماد سے شکر ادا کرے. میرے رب کا بڑا احسان ہے، میں بہت راضی ہوں اپنے رب سے. اور کبھی بھی کسی کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے. لیکن آج اس سوشل میڈیا کی زندگی نے لوگوں کو اس کمپلیکس کا شکار کر دیا ہوا کہ لوگ حسد کی وجہ سے، آج جو لوگ پریشان ہیں نا، وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے پریشان ہیں. کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر تشہیر اتنی زیادہ ہے، جو گاڑی لیتا ہے وہ ٹھوکتا ہے سوشل میڈیا پر لا کے، اے دیکھو میری گڈی. اور بھی بہت ساری اگزامپل دی جا سکتی. بڑا گھر لے لیا، اس کی جناب سوشل میڈیا پہ ویڈیو ٹھوک دی، یہ دیکھو جی میں نے آج یہ گھر لیا ہے. اب جو بیچارہ نہیں ہے، جس کے پاس، کتنی بار اگنور کرے گا؟ وہ پہلے دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے. اور اوپر سے مزید سٹریس دینے والے ہمارے یہ موٹیویشنل سپیکر، یہ سارا دن یہی سبق دیتے ہیں کیسے مال کمانا ہے، اور سٹریس میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرو. بھائی آپ دیکھتے ہیں ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دفتر میں بیٹھا ٹکے کی محنت نہیں کرتا، کرسی پہ بیٹھا ٹھنڈی مشین کے نیچے. اور ایک بیچارہ صبح سے شام تک کسی چلاتا ہے، صبح سے شام تک اینٹیں اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے، اتنے وزن اٹھاتا ہے، اور اینڈ پہ دہاڑی کیا لیتا ہے پاکستان میں؟ 1000 روپے. تو بتائیے اب یہ ہم کیا محنت کون زیادہ کر رہا ہے؟ وہ جو آفس میں بیٹھا ہے. اگر آپ یہ دلیل اس کے سامنے دیں گے، وہ کہے گا میں نے تو علم حاصل کیا نا، اس نے علم حاصل نہیں کیا. لعنت ہے تمہاری سوچ پر. ایسے ملعون بہت سے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، نہیں پڑھا تو پھر نتیجے بھگت رہا. سبحان اللہ، کیا سوچ پائی ہے ماشاء اللہ مسلمان نے. ایسی ایگزامپل دنیا بھری پڑی ہے پاکستانیوں کی آج، کہ وہ سب کچھ اپنی طرف. بھائی تمہیں کیا پتا تمہیں اللہ نے دے کے پھنسا دیا ہے؟ کیا معلوم تمہیں؟ اور جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس پر کون سا انعام کیا ہوا. ہمیں لگتا ہے کہ تنگ ہے، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ تنگ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے مولوی ہوتے ہیں، مسجدوں میں امام ہوتے ہیں، کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ بنت مصباح بتائیں گی ایک مسجد امام کی پاکستان میں کتنی سیلری ہے، کتنا وظیفہ ہے؟ بہت تھوڑی ہے. کتنا ہے اندازہ؟ مجھے تو بہت، مطلب جمعہ شعیب کتنی ہوتی ہے وظیفہ پاکستان میں؟ ایک مدرسے ہمارے ہاں 25 سے 30 ہزار تک ہے سر. آپ کے ہاں بہت زیادہ ہے. میں اپنے علاقے کی بتاتا ہوں، 10,000 روپے. کتنی؟ کتنی؟ 10,000. اور اس 10,000 میں بھی اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیوں مسکرا رہا ہے وہ؟ اور ماشاءاللہ مزے کی بات، بہت سو کی 2 شادیاں بھی ہوتی ہیں اور 10 بچے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے پر خفگی کے آثار نہیں دیکھتے ہیں. کبھی سنا ام شعیب کسی مولوی نے خودکشی کی ہو؟ نہیں سر. کسی مدرسے کے استاد نے خودکشی کی ہو؟ کسی مدرسے کے طالب علم نے خودکشی کی ہو؟ نہیں سر. یونیورسٹی کے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ جی سر. دیکھ رہے کتنا فرق ہے. حالانکہ مدرسے کی جو ایجوکیشن ہے نا، یونیورسٹی کی ایجوکیشن اور اس کا نظام اس مدرسے کی نظام کے سامنے 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے. مدرسے میں صبح فجر سے شروع کرتے ہیں، شام عشاء تک پڑھائی، بیچ میں تھوڑا سا 2 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے، یہ نمازوں کا وقفہ ہے. یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟
صبح 8 بجے گئے, لیکچر لیے, 3 گھنٹے سنے, 3 گھنٹے عیاشی کی, باہر بیٹھے گپے ماری, وہ گئے. اس کے باوجود خودکشیاں کرتے ہیں. اور وہ مدرسے والا بیچارہ جو صبح سے شام تک رگڑا جاتا ہے, اس کو خودکشی کی اس کو خیال بھی نہیں آتا ہے. کیوں ہے یہ ایسا؟ کیونکہ دل اللہ سے جڑے ہوئے, ماحول, انوائرمنٹ, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے ریلیشن. اللہ کرنے والا خودکشی کا نہیں سوچتا, کبھی بھی نہیں سوچتا, چاہے اس کی زندگی میں کتنی اونچ نیچ, اس کے ذہن میں یہ خیال آتا بھی نہیں ہے. جس کے ذہن میں خودکشی کا خیال آئے تو سمجھ لیں کہ وہ, اس کا تعلق اللہ سے بہت بلکہ ہے ہی نہیں. ہو تو کچھ معاملہ سیٹ ہو جائے نا, اس کا دھیان توجہ جائے. بہرحال تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی کسی کو دیکھ کر للچانا نہیں ہے, کبھی بھی. ہاں, تعریف کریں اللہ کی, کہیں الحمدللہ, اور جس کے پاس دیکھیں کہ الحمدللہ, دیکھیں ماشاء اللہ, اللہ نے اس پر کتنی جو ہے وہ نعمت کی ہے, اس کا اقرار کریں کہ یہ اللہ نے اس پر نعمت کی ہے. یہ نہیں کہ اس کی اپنی محنت ہے, کہیں کہ اللہ نے اس پر نعمت کی ہے, اور اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھے, اس کو ہدایت کے راستے پر رکھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اللہ کرے یہ گڈی دا ایکسیڈنٹ ہو جاوے, اللہ کرے دا کار ٹوٹ جاوے. ایسی قوم بن چکے ہیں ہم ایسی قوم بن چکے ہیں کہ کسی کی طرف اچھی چیزیں دیکھ کر ہم اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں. مطلب دیکھیں, میں کبھی بھی ہم یا کہتا ہوں, اس میں کوئی آپ نہیں ہوتے ہیں, مطلب میں اجتماعی بات کر رہا ہوتا ہوں. اس کا مطلب کسی کو نومینیٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. اور یہ مقصد تنقید یہ ہے کہ اس سوچ سے ہمیں باہر رہنا ہے ہمیشہ, اور اگر کسی کو ایسی سوچ میں پائیں, اس کو بتانا ہے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے, کسی کو چاہتا ہے وہ بیمار کر دے, کسی کو بیماری نہیں دیتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں آزمائش ہے, جس کو دیا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے, جس کو نہیں دیا وہ بھی آزمایا جا رہا ہے. دونوں آزمائش میں ہے. ٹیسٹ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان چیک ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے, ہم شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, دونوں کیفیات میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شکر گزار لوگوں میں شامل فرما لے. اور انشاءاللہ اگلی آیات تو بڑی ہی زبردست ہیں, تو میں نے ان کو یہاں پہ کٹ کر لیا کہ وہ اس پہ زیادہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرا, تقبل اللہ منا ومنکم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.